بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، آج عید الاضحیٰ کی 9 تاریخ ہے اور آج کے دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور کل 10 ذی الحجہ کے دن پورے عالم اسلام کے مسلمان اس عظیم سنت کو ادا کرتے ہیں جو عظیم سنت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورے کرنے کے خاطر ادا کیا تھا. ایک پیغمبر جس نے مختلف موقعوں پر مختلف آزمائشوں سے گزر کر کے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا، کبھی خدا کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانے کے خاطر آگ میں کودنا گوارا کیا، لیکن خدا کی وحدانیت کو لوگوں کو بتانے سے کبھی اپنے آپ کو نہ روکا، کبھی صحرا اور جنگل میں بیوی اور بچے کو چھوڑنا گوارا کیا خدا کے حکم اور اپنے دوست کی آزمائش کے خاطر. پھر اپنے دوست کے حکم پر اپنے لخت جگر اسماعیل کو، وہ لخت جگر جو بڑھاپا کا سہارا تھا، نابالغ بچہ تھا، اسے اپنے دوست کے حکم کو پورے کرنے کے خاطر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. لیکن وہ باپ بھی پیغمبر، جب خدا کی طرف سے یہ حکم ملا، خواب میں بار بار جب یہ باتیں آپ کو دکھلائی گئی اور منشاء خداوندی کو ظاہر کیا گیا، آپ نے پیچھے مڑ کر کے پلٹ کر کے سوال نہیں کیا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ حکم کیوں مجھے دیا جا رہا ہے، یہ آزمائش کے لیے مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. میں نے اتنی آزمائشوں کو پورا کیا، اتنے حکم خداوندی کو پورا کیا، اب یہ آزمائش جو بیٹے کی شکل میں مجھ سے لی جا رہی ہے کیوں دیا جا رہا ہے. ورنہ بیٹے نے باپ سے سوال کیا کہ اے میرے باپ، اے میرے والد، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ مجھ جیسے شریف اور مجھ جیسے لخت جگر کو جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، آپ اللہ کی راہ میں مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں. نہ بیٹے نے سوال کیا، نہ باپ نے سوال کیا، بلکہ بیٹے کو جب باپ نے یہ بات کہی تو بیٹے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ کو خدا کی طرف سے جو حکم ملا آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں واویلا نہیں کرنے والا، میں شور نہیں کرنے والا، میں آپ کے ہاتھوں کو نہیں پکڑنے والا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اے میرے والد، آپ جب یہ کام کریں گے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں گے تاکہ بیٹے کی شفقت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ رک نہ سکے، کیونکہ جس ذات نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے، وہ حکم خداوندی ہے، اس لیے آپ اس کو کر گزریے. باپ نے اس کام کے لیے بیٹے کو
کہا بیٹا نے وہ جواب دیا جو تاریخ انسانی کے سنہرے بابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت بیٹے کی قربانی لینا نہیں چاہتا تھا، بلکہ خدا اپنے اس لاڈلے پیغمبر کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ میرا دوست، میرا پیغمبر میری باتوں پر کتنا کھڑا اترتا ہے، یا میری محبت اس پر غالب آتی ہے یا بیٹے کی محبت میں وہ غالب رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھ لیا کہ وہ میرے حکم کو پورے کرنے کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، آپ نے فوراً دمبے جنت سے بھیجا اور وہ دمبے اللہ کی راہ میں ذبح ہوئے۔ حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے۔ آزمائش میں ابراہیم جب پاس ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اے میرے دوست، اے میرے پیغمبر، تو نے اپنے خواب کو اور تو نے آزمائش کو پورا کر دیا۔ میں بیٹے کی قربانی نہیں لینا چاہتا تھا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میرے خاطر کس طریقے سے کن کن آزمائشوں سے میں گزار رہا ہوں، اور تو وہ آزمائشوں کو خوشی بخوشی گزرنے کے لیے تو تیار ہو رہا ہے۔ آج ہم مسلمان اس عظیم سنت کو زندہ کر رہے ہیں، آج ہم اپنے جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے دیں کہ ہم اپنے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، وہ ایک میرا پیغمبر، وہ ایک ایسا لاڈلا نبی جو اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا۔ آج ہم جانور کو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے خاطر قربان کریں، اور ہم نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی ذبح نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کو رضا راضی کرنے کے لیے کام کریں، اور یہ سوچ کر کے کریں کہ آج ان قربانیوں سے، آج ان ہمارے جانور کے ذبح کرنے سے خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خدا کو اس سے کوئی بظاہر کوئی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ یہ گوشت بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، ان تمام چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے سے اپنے قربان وہ جو ذبح کر رہا ہے وہ میرے خاطر کر رہا ہے، یا پھر دنیا کے نام و نمود اور شہرت کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے قربانی کے موقع پر ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اخلاص و نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنے جانور کو ذبح کریں، دنیا کے نام و نمود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ جس طریقے سے ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے خدا کو راضی کیا تھا، ہم جانور کو ذبح کر کے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں گے، اور خدا کے سامنے اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ اے خدا، تو مجھے آج اپنے جانور کی قربانی کے لیے کہہ رہا ہے، میں قربانی جانور کی دے رہا ہوں، کل اگر تم مجھ سے کسی اور چیز کی قربانی لینا چاہے گا میں اس کے لیے بھی تیار رہوں گا۔ یہ سوچ، یہ فکر اگر ہماری ہوگی اور اس بات کے لیے اگر ہم تیار رہیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوگا، اور قربانی کرنے کے بعد جو قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے، جو اصول ہے، اور شریعت اسلامی نے جو گوشت کے تقسیم کے بارے میں ہمارے سامنے جو مسائل بیان کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو پورا کریں، اور ان گوشتوں کو جو غربا کا رشتہ داروں کا جو حق ہے اس کو پورے طریقے سے بانٹ کر کے ان حق کو حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ورنہ عام طور سے یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان گوشت قربانی ذبح کرنے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد فریج میں اور گوشت کو لمبے دنوں تک زمانے دراز تک کھانے کے لیے رکھ دیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، ہم یہ قربانی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ گوشت کو ہم لمبے دنوں تک کھائیں، 10-20 دن ہم اس گوشت کو اپنے استعمال میں لائیں، بلکہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو، میرا خدا مجھ سے خوش ہو، اور قربانی کرنے کے بعد ہم یہ فکر اور اس خیال کریں کہ جس گوشت کا جو حقدار ہے اس حقدار تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، اور ہر طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اور ایک چیز جو 9 ذی الحجہ کے فجر سے جو تکبیر تشریق کا مسئلہ ہے، ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد مرد جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مسجدوں میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تنہا پڑھیں، زور آواز سے، بلند آواز سے تکبیر تشریق ادا کریں، پڑھیں، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر خاموشی کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چیزیں جو شریعت اسلامی کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین اصول ہے، بہترین ذریعہ ہے، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو مانیں گے، اس کو عمل پہ لائیں گے تو یقیناً ہم اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے
नाम अमाल में ज़ख़ीरे आखिरत के लिए बेहतरीन सामान तैयार कर सकते हैं। और इस बात के लिए हम कोशिश करें कि खुदा का जब हुक्म जिस तरीके से जब भी हमें मिलेगा हम उसको पूरे तरीके से अदा करेंगे, हम चू अचरा नहीं करेंगे, हम हज़रत इस्माइल के तरह हम सब्र के साथ उस काम को कर लेंगे। अगर हमें बीवी को बेवा, बच्चों को यतीम, माल और दौलत की कुर्बानी देनी पड़े, हम उससे भी अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे। यकीनन कुर्बानी का मकसद यही है, कुर्बानी का सबक यही है, कुर्बानी का पैगाम यही है कि जिस वक्त खुदा को जो हुक्म मिले हम उसको पूरे करने की कोशिश करें और खुदा के हुक्म के सामने हम सर्व सुजूद हो करके इस बात के लिए कि हम खुदा के बंदे हैं और बंदे का इस बात के लिए बंदे को अपना फर्ज मनसबी समझना है कि हम खुदा के हुक्म के आगे हम छू अचरा नहीं करेंगे। मालिक का जो हुक्म जब भी मिलेगा हम उसको पूरे करके अपने आप को बंदगी का सबूत देंगे और खुदा को रसूल को राजी करने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें इखलास व नियत के साथ कुर्बानी करने का जज्बा इनायत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।